اسلام آباد ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کا محور بننے کو تیار۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جمی برف پگھلنے کی امید پیدا ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق فریقین نے مذاکرات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ CNN کے مطابق امریکی اور ایرانی حکام مذاکرات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہونے کا امکان۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران 5 سال کے لیے یورینیم افزودگی معطل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ کا مطالبہ ہے کہ یہ مدت 20 سال تک ہونی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق فریقین میں 25 میں سے 22 نکات پر پہلے مرحلے میں اتفاق ہو گیا تھا۔ مشترکہ معاہدے پر بھی تیار تھے۔ جوہری پروگرام، آبنۂ ہرمز کے کنٹرول اور ایرانی پراکسیز کے خاتمے پر ڈیڈ لاک آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مشرق وسطیٰ مشن۔ وزیراعظم کے غیر ملکی دوروں کے پروگرام میں تبدیلی۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم اب سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیراعظم پہلے مرحلے میں کل سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکیہ جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے، مستقل جنگ بندی کے امکانات پر گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم ترکی میں اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے مجوزہ غیر ملکی دوروں کے ایجنڈے کو حتمی شکل دے گی۔ سعودی عربیہ، ترکیہ اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے مختلف عالمی رہنماؤں سے ہونے والے رابطوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سمندر کا گھیراؤ، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ امریکی صدر نے ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ کا ایران سے جوہری مواد واپس لینے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے پیغام بھیجا تھا، وہ بے تابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ ہم کسی بھی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 34 جہاز گزرے۔ اب ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ بہت سے ملکوں کے جہاز سے لینے امریکہ آ رہے ہیں۔ یقین ہے ایران آخرکار راضی ہو جائے گا۔ امریکہ ایران کا معاملہ نمٹانے کے بعد کیوبا کا بھی رخ کر سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ گیند اب تہران کے کورٹ میں ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی امریکی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا ایران کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ اب یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ JD وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ کہا دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی میں حقیقی اسٹیٹس مینشپ کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل عرصے سے کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوئے تھے۔ پاکستانی قیادت نے اس سلسلے میں مدد کی اور بہترین ثالثی کی۔ خطے میں مساہمتی محاذ مضبوط ہے، دشمن کو خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ اور صہیونی ریاست کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یمن، باب المندب اور بحیرہ احمر سے کس طرح خالی ہاتھ واپس ہوئے اور اس بار بھی انہیں خطے میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے قریب کسی فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی۔ ایرانی فورسز کا آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول ہے، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مغربی معیشت کے لیے ایرانی اسپیکر کا میتھمیٹیکل وارننگ شاٹ۔ پابندیاں بڑھیں گی تو قیمتیں بے قابو ہوں گی۔ باقر کالباف کے ریاضیاتی فارمولے نے مستقبل کے بڑے طوفان کی پیش گوئی کر دی۔ اپنے پیغام میں امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس نام نہاد ناکہ بندی کے بعد تم جلد ہی $4 سے $5 فی گیلن ایندھن کی قیمتوں کو یاد کرو گے۔ ایرانی اسپیکر کا ریاضیاتی فارمولہ دراصل ایک زیادہ معاشی حقیقت بیان کرتا ہے۔ پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں رکاوٹ یا ناکہ بندی ہوتی ہے تو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا اثر و رسوخ معاشی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ مہنگائی بڑھے گی، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کینیڈا کی وزیر خارجہ انٹینا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسلام آباد مذاکرات، امریکہ ایران بات چیت سمیت حالیہ پیش رفت پر تفصیلی بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ کینیڈین وزیر خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نمائندہ کایا کال سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مکالمے کے تسلسل پر زور دیا۔ دونوں جانب سے اہم امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پی ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ کی پروقار تقریب۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی، پریڈ کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ کیڈٹس نے خصوصی پرفارمنس پیش کی۔ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے تقریب سے خطاب میں کہا، مارکہ حق کے دوران ایئر فورس نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تقریب میں پاک فضائیہ کی جانب سے شاندار فضائی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات۔ معاشی اصلاحات اور بیرونی شعبے پر تبادلہ خیال۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس کے موقع پر امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی انڈر سیکرٹری برائے بین الاقوامی امور جوناتھن گرینسٹن سے ملاقات کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے اسٹاف لیول معاہدے پر روشنی ڈالی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے $1.3 ارب کے یورو بانڈ کی ادائیگی کامیابی سے مکمل کی۔ حکومت آئندہ تمام بیرونی مالی ذمہ داریوں کو بروقت ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کا اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ پاکستانی معیشت اصلاحات، استحکام اور پائیدار ترقی سے بہتری کی جانب گامزن۔ فچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ برقرار۔ معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل کی توثیق۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھتے ہوئے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا۔ ریٹنگ بی نیگیٹو برقرار رکھنا معیشت میں بہتری اور پالیسیز کے تسلسل کی علامت ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جاری اصلاحات اور پائیدار ترقی بھی پاکستانی معیشت کی بہتری کو سہارا دے رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ شرح سود کم کر کے 10.5% رکھنا پاکستانی معیشت میں بہتری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے مثبت قدم ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ خام تیل کی قیمت 1.5% کمی کے بعد $98 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 4,400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس کی 1,65,000 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ اہم اور بڑے روڈ پروجیکٹس کی منظوری۔ SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبہ منظور۔ سیالکوٹ رنگ روڈ فیز 1 کی اصولی منظوری۔ وزیر آباد روڈ تا سیالکوٹ پسرور روڈ رنگ روڈ بنے گا۔ بھکر لیا سمیت تھل کو M4 سے منسلک کرنے والی تھل ایکسپریس وے کا مجوزہ منصوبہ پیش۔ راولپنڈی سگنل فری کوریڈور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ 7 انڈر پاس اور 1 اوور ہیڈ برج بنے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ملتان بہاڑی روڈ سمیت دیگر منصوبوں کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ سڑکوں کے منصوبوں کو 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 12,000 کلومیٹر سے زائد روڈز کی تعمیر و مرمت کی گئی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بلوچستان کے ذہین طلباء و طالبات کے لیے 460 اسکالرشپس فراہم کر دی گئیں۔ بلوچستان کی عوام کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر۔ حکومت بلوچستان کی اعلامیہ کے مطابق پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی جانب سے فراہم کردہ اسکالرشپس کے حصول کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان ایجوکیشن کے اشتراک سے صوبے کے ذہین طالب علموں کے لیے معیاری تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ اسکالرشپ پروگرام بلوچستان کے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے وسیع مواقع فراہم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔